پاکستان کل کیسا ہوگا، پاکستان کا مستقبل۔ کسی دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا مستقبل تابناک ہے؟ کیا ہمارا مستقبل تاریک ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے خود میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مجھے چند برس قبل کراچی کے ایک جامعہ میں لیکچر کے لیے بلایا گیا۔ اس لیکچر میں نے ریاستی بیانیوں اور پروپیگنڈا کی اقسام کے علاوہ صحافت میں فریمنگ اور پرائمنگ وغیرہ پر طلبہ سے تفصیلی گفتگو کی۔ لیکچر ختم ہوا تو غالباً بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا پاکستان ایک ریاست کے طور پر قائم رہے گا یا پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ میرا اس نوجوان کو جواب تھا کہ آپ ہی پاکستان ہیں۔ آپ قائم رکھیں گے تو قائم رہے گا، آپ توڑنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ ریاست کوئی خلائی نظریہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خطے پر بسنے والے افراد ایک مشترکہ اور متفقہ سیاسی معاہدے کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ یہ سیاسی نظریہ سرحدوں کو جواز دینے کے ساتھ ساتھ افراد کے درمیان انصاف اور مساوات قائم کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ طے ہوتا ہے کہ ریاست فعال ہے یا غیر فعال۔ سوال لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پچھلے 30 برس میں پاکستان میں قریب 14 کروڑ انسان پیدا ہوئے، اور پچھلے 30 برس میں ان 14 کروڑ انسانوں کو جو کچھ سکھایا گیا، جو کچھ پڑھایا گیا اور جو کچھ بنایا گیا، وہی آج کا پاکستان ہے۔ اس سے ہم بہت آسانی سے پاکستان کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان کا مستقبل ہماری سرزمین پر پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم، صحت، ذہنی حالت اور ماحول ہی ہمارا کل کا پاکستان ہے۔ یہ بچے جس انداز کی تعلیم پا رہے ہیں وہ ریاست کا علمی قد طے کرے گی۔ ان بچوں کی صحت جیسی ہے، پاکستان کی مستقبل کی صحت وہی ہوگی۔ ان بچوں کو جو ذہنی سطح آج دی جا رہی ہے، پاکستان کی کل کی ذہنی سطح وہی ہوگی، اور ان بچوں کو جو ماحول آج مہیا کیا جا رہا ہے، کل کا پاکستان اور پاکستان کا ماحول وہی ہوگا۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی ایسا کوئی بچہ ہو جو کسی نہ کسی سطح کی جنسی ہراسانی کا شکار نہ ہو رہا ہو۔ ہماری بچیاں اسکول، کالج یا جامعات کا رخ کرتی ہیں تو گندے فقرے ان کا تعاقب کرتے ہیں، گندی نگاہیں ان کے لباس چیرتی ہیں اور بسوں میں سیٹوں پر انگلیاں اگاتی ہیں۔ اور صرف بچیاں کیا، یہاں قریب سوشل میڈیا پر آپ کو ان مردہ بچوں کی تصاویر دکھائی دیتی ہوں گی روزانہ کی بنیاد پر، جنہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ قصور کی زینب سے لے کر سندھ کی سکینہ تک، اور کشمیر کے خطے سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک ہمارے بچے جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جیسا عدم تحفظ انہیں لاحق ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم معاشرے کے گندے چہرے کو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور ہر 10 منٹ بعد صدا آتی ہے، کوئی اچھی چیز بھی تو ہوگی، اس کا ذکر بھی کیجیے نا۔ فطرت نے ہمیں انسانوں کو ہم پر ایک کرم کیا ہے، مگر ساتھ میں ایک محتاجی بھی لگا دی ہے۔ کرم یہ کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی دوسرے جانور سے بڑا اور ریشنل، یعنی کئی مختلف خیالات کو ایک ثانیے میں جانچ لینے کا حامل دماغ دیا ہے، اور ظلم یہ کیا ہے یا محتاجی یہ دی ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس دماغ کو ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ یعنی انسانی دماغ کوئی 10-12 برس تک ریشنل نہیں ہوتا یا مکمل ریشنل نہیں ہوتا، اس لیے اسے اپنی بقا کی خاطر ہر حال میں اپنے والدین، معاشرے اور ماحول کو درست اور حرف آخر ماننا پڑتا ہے، یعنی اتھارٹی تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ تاہم یہی وہ دور ہوتا ہے جب اس دماغ سے سوچیں چھین کر طے شدہ نظریات اس میں انڈیل دیے جاتے ہیں، اور ریشنل ہونے سے قبل ہی اس کی ریشنلٹی چھن جاتی ہے۔ اس بچے کو جو سکھایا جاتا ہے وہ اسے حتمی درست مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کائنات کا واحد سچ وہی کچھ ہوتا ہے جو اسے بتا دیا گیا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ وہ اس بنیادی حس ہی سے محروم کیا جا چکا ہے جو اسے کسی بھی دوسرے جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ اس وقت ملک کی آبادی کا قریب 75% وہ ہے جو پچھلے 30 برس سے ہم نے اپنے مستقبل کے طور پر تیار کیا ہے۔ گزشتہ برس قریب 3.25 کروڑ بچوں کو پولیو کی ویکسین کے قطرے پلائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں اس وقت 5 برس سے کم عمر کے 3.5 کروڑ بچے موجود ہیں۔ یہ بچے آج سے کوئی 20 برس بعد کا پاکستان ہیں۔ ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو پاکستان کا 20 برس بعد کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ آپ جو کچھ آج تیار کر رہے ہیں وہی آپ کا مستقبل ہے۔ ہم نے کچھ دہائیاں قبل جو کچھ تیار کیا تھا وہ حافظ سعید خادم رضوی اور اولیا مقبول جان کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے آئنسٹائن تو تیار نہیں کیا تھا، اور ہم جو کچھ آج تیار کر رہے ہیں وہی کچھ دہائیوں بعد مستقبل کی صورت میں آپ کے سامنے پھر ہوگا۔
اس بات کو بددعا نہ سمجھیے اور نہ ہی یہ کوئی خوش امیدی یا نا امیدی کی بات ہے، بلکہ یہ تلخ حقائق ہیں۔ اگر آپ نے گیہوں بوئی اور جوار کاٹی تو یہ فطرت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہمارا نصاب تعلیم ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے۔ اس نصاب تعلیم کو دیکھ کر آپ نہایت آسانی سے اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، اپنے مستقبل کے چہرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ ڈگریوں کے حامل افراد بھی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی 8ویں 9ویں کا بچہ بات کر رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے نصابی کتب رٹنے کے علاوہ کوئی کتاب نہ پڑھی ہو اور معلومات کا کل خزانہ چند ٹی وی پروگراموں پر ریاستی اشرافیہ کے طے کردہ بیانیوں پر مسلم ایمان کی صورت میں ہو، جہاں کسی سوال یا کسی تجسس کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو، جو یہ تک سمجھنے کو تیار نہیں ہو یا ان کے لیے یہ تک سمجھنا ممکن نہ ہو کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ فقط چند افراد کا طے کردہ منصوبہ ہو سکتا ہے اور علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت یا تعلق نہیں ہو سکتا یا ممکنہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ملکی بجٹ واضح انداز سے بتا رہا ہے کہ ہمارے کل کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ جب آپ کو کسی جگہ پر بچے ٹاٹ کے اسکولوں پر دکھائی دیں تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر آپ کو کوئی بچہ پولیو کا شکار دکھائی دے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر کوئی بچہ جنسی زیادتی کا نشانہ دکھائی دے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر کسی جگہ پر اسکول ہو اور استاد نہ ملے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر کسی جگہ پر بچوں کو نصابی تعلیم میں جھوٹ دکھائی دے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر کوئی بچہ تاریخ، اسلامیات، سائنس اور مطالعہ پاکستان میں فرق نہ کر سکے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔ اگر کسی جگہ پر اسکول کا کوئی وجود نہ ہو مگر کاغذوں پر ملے تو اسے پاکستان کا مستقبل ہی سمجھیے۔